جی بسم اللہ کیجیے. سر میرا یہ سوال تھا کہ ابا جی فرماتے ہیں اکثر اسپیچز میں کہ اجتماعی ذہن حاصل کریں. سر یہ اجتماعی ذہن کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اجتماعی ذہن سے مراد ہے سب کے لیے سوچنا، سب کا بھلا چاہنا. جب آدمی صرف اپنی ذات کے مفاد کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں کہ اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے مفاد کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا چاہتا ہے، تو اس کو اجتماعی ذہن کہتے ہیں. مثلا آپ ایک کام کر رہے ہیں، جیسے یہ ملاوٹ کرنا ہے پانی، اب دودھ میں پانی ملانا کیا ہے؟ یہ اجتماعی ذہن کے خلاف ہے. آپ اپنا بھلا کرنے کے چکر میں کہ بھی میرے پیسے زیادہ مل جائیں اس میں پانی ملا رہے ہیں، لیکن دوسروں کا فرض کریں کہ اگر نقصان نہیں بھی ہو رہا تو کیا ہوا؟ ان کو غذائیت تو کم ملے گی نا. یہ جو اس قسم کے تمام احکامات ہیں قرآن کے، دیکھیں نا قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجاویز ہیں جو آپ کی معاشرت کو بہتر کرتی ہیں، آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی معاشرتی سماجی زندگی اور پھر آپ کی روحانی زندگی. ان تینوں چاروں درجوں کو، بلکہ زندگی کے ہر رخ کو وہ کیٹر کرتی ہے تعلیمات. ہاں یا نہیں؟ تو اجتماعی ذہن دیکھیں نا، ہم کیا ہیں؟ کائنات کا ایک حصہ ہیں. کائنات میں کیا ہیں؟ انواع. اب اگر ہم اپنی نو کا بھلا نہیں کر پا رہے اور صرف اپنا بھلا کر رہے ہیں تو انفرادی سوچ ہوئی. تو جب آپ اپنی انفرادی سوچ سے باہر نکلیں گے اور نوئی سوچ کو اپنائیں گے، یعنی ایسے کام کریں گے کہ بنی نو آدم کا بھلا ہو، تو کیا ہو گیا؟ آپ نوئی سطح پہ آ گئے. اور جب آپ کا ذہن مزید بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کائناتی سطح پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ ہر نو کے ہر فرد کے لیے کچھ بھلا کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کی مثال ہے، فرض کریں آپ درخت لگاتے ہیں. اب یہ درخت لگانا کیا ہے بھئی؟ جب آپ درخت لگائیں گے تو آپ ایک نو کی خدمت کر رہے ہیں نا، ایک دوسری نو کی. وہاں پہ اب اس درخت کی وجہ سے سایہ ہوا، آپ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوا. تو جب اب آپ انفرادی سوچیے کہ آپ درخت کاٹ کے اپنے گھر میں لکڑیاں جلا لیں کہ جی میں نے کاٹنا ہے، اس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچا. تو ذہن کو کیسے حاصل کریں؟ بہت سمپل لفظوں میں عرض کیا کہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، قرآن میں جن باتوں سے منع کیا گیا ان کو امر بالمعروف کہا گیا، نہی عن المنکر، اور جن کاموں کے کرنے کا کہا گیا وہ امر بالمعروف ہیں. یعنی امر بالمعروف، جو چیزیں آپ کو مذہب نے، شریعت نے، قانون قرآن نے کہیں کہ یہ کرو، وہ ڈوز ہو گئے کہ یہ کرنے کے کام ہیں. اور جن کاموں سے منع کیا، نہی عن المنکر، جن کی ممانعت ہے ان سے منع کر دیا، وہ نہیں کرنے، جو نہیں کرنے کے کام ہے ان کو ڈونٹس کہہ دیا. تو یہ بڑا سمپل یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس اپنی زندگی کو قرآن حکیم کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے ارشاد کے مطابق بسر کرنے کی. کیا کوئی لمبی چوڑی کھچڑی نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے تو آپ اپنا بھی بھلا کریں گے، دوسروں کے لیے بھی بھلا کریں گے. سب سے بڑا اپنا بھلا کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو آپ کی قبر اپنی روشن ہوگی. آپ نے کسی کی قبر میں تو نہیں جانا نا کہ آپ اس کے لیے جواب دیں. نہیں، ہم صرف اپنے لیے جواب دیں تو ہمارے اپنے کام ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے. تو ہم یا تو نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ المرضیہ والی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے. ویل بی سیٹسفائیڈ آف آر پرفارمنس. اور وہ پرفارمنس ہمارے اپنے یارڈ سٹکس کے مطابق نہیں ہوگی، وہ اللہ کے مطابق ہوگی. ہمیں اللہ کے مطابق چل کر اگر اطمینان نفس حاصل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کس کا بھلا کیا ہم نے. کیوں جی؟ کچھ بات واضح ہوئی یا الجھا بیٹھا میں؟ نہیں سر، بہت شکریہ، تھینک یو. سر ایک اور سوال ہے. ارشاد. سر محمد رسول اللہ پارٹ 3 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس میں تھا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں نور کا غلاف مرکب لہروں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے. اثر انسان لاکھوں واٹ بجلی کی طرح روشن ہوتا ہے. انسانی شعور اسے دیکھ کر معطل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن روحانی شعور اس نور کو دیکھ لیتا ہے. سر اس کی وضاحت کروا دیں، اثر انسانی نقطۂ ذات یا روح یا انا کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنا روشن ہوتا ہے وہ؟ یہ آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کا نقطۂ ذات، آپ کا نقطۂ ذات جو ہے وہ اتنا منور اور اتنا روشن ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ اللہ کی تجلی ذات کا نقطہ ہے. اب اس کا یہ گرینڈیئر دکھایا ہے، اس کی یہ عظمت اور یہ شان دکھائی ہے کہ شعور اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، غاشی پڑ جاتے ہیں اسے. یعنی کہ ہمیں شعور کو اتنا مضبوط کرنا ہے. اصل میں کہانی کیا ہے کہ شعور کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ شعور میں قید ہیں. اب دیکھیں نا، نور مفرد پھر نور مطلق، نور مفرد پھر نور مرکب. اب نور مرکب جو ہے یہ نسمہ مطلق بنا رہا ہے، پھر نسمہ مطلق جو ہے وہ نسمہ مفرد بنا رہا ہے، اور نسمہ مفرد کے بعد اگلا جو ہے وہ نسمہ مرکب ہے، اور آپ نسمہ مرکب کے زون میں. پھر نسمہ مرکب جو ہے وہ آگے جسم مثالی بنا رہا ہے، اور آگے وہ پھر جسم یعنی عنصریت، یہ مادی جسم بنا رہا ہے. اب مادی جسم کی ہی وہ کیا کہتے ہیں کار فرمائیاں دیکھیں تو آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ دل کیسے چل رہا ہے، تو پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، تو گردے کیسے کام کر رہے ہیں، تو پتا کیسے کام کر رہا ہے. یہ ساری معجز آفرینیاں جو ہیں یہ آپ کے جسمانی سطح پہ ہیں، آپ انہی کو دیکھ کے حیرت میں ڈوبے رہتے ہیں. تو جب آپ اس سے اوپر جسم مثالی کو دیکھنا سیکھیں گے، جسم مثالی سے اوپر آپ اپنے نسمہ کو دیکھنا سیکھیں گے، پھر نسمہ سے اوپر آپ نسمہ مفرد کے زون سے واقف ہوں گے، پھر نسمہ مطلق یعنی نور مرکب کے زون میں جائیں گے، یہ ہے ملکوت. پھر اس سے اوپر جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اللہ کی صفات کی تجلیات، پھر اس سے اوپر جا کے کہیں آپ اپنے نقطہ ذات سے آشنا ہوں گے. اور یہ نقطہ ذات جو ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ جس کا حصہ ہے آپ کو اس کا ادراک ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ من عرف نفسہ، جس نے خود کو سمجھ لیا، جس نے خود کو جان لیا، فقط عرف ربہ، وہ جان سکتا ہے اپنے آپ اپنے رب کو. یہاں پہ لفظ اللہ نہیں کہا کہ فقط عرف اللہ، نہ نہ نہ، ربہ یعنی اللہ کی صفت ربانیت سے آشنا ہوں گے. پھر وہ اللہ کرم کرے تو آپ ترقی کرتے جائیں اور اپنے اس نقطہ ذات کو کھولتے جائیں یا بڑھاتے جائیں یا یہ بڑھتا جائے، اور ایک وقت ایسا آئے کہ آپ اللہ کے جلوے دیکھ سکیں. اللہ تو لامحدود ہے، اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. مخلوق ہونے کے ناطے ہم اس کو دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، لیکن اس کی موجودگی کا، اس کے ہونے کا احساس ہمارے اندر کس درجے پہ، وہ آگے ہمارے سارے شعور کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. جتنا بڑا شعور ہوگا آپ کو اللہ کا اتنا زیادہ شعور حاصل ہوگا. یہی اللہ چاہتا ہے. اسی لیے یہ صلاحیت چونکہ آپ کے اندر رکھی ہے، اس لیے آپ کو خلیفۃ الارض کا ہے. سر یہ سارے پردے ہوئے نا جس کو ایک ایک کر کے ہٹاتے جانا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. اب یہ پردے کہاں ہیں؟ یہ ہمارے عقل پہ پڑے ہوئے پردے ہیں. انہی کو میں اکثر کہتا ہوں کہ بیریئرز ہیں ہماری سوچوں میں. دیکھیں نا، حضور مرشد کریم نے کتاب روحانی علاج کے پیش لفظ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، انسان جس معاشرے میں پل کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس کا تجزیہ کر سکے، نہ معاشرے کا تو نہ اس عقیدے کا. حالانکہ وہ محض فریب ہے. کیا لفظ بولا؟ اب کس کو فریب کا؟ وہ جو عقیدہ ہم نے اپنایا یا یہ پورا معاشرہ؟ میرا خیال ہے دونوں ہی ہیں. ایلیوژن ہے نا، فریب کا مطلب ہے ایلیوسو ہیں، ایلیوسو دھوکہ دیتے ہیں کچھ، بتاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، سمجھتے کچھ ہیں. تو یہ جو ہمارے عقائد بنتے ہیں، یہ جو ذہن بنتا ہے، وہ چونکہ معاشرتی دباؤ کے تحت بنتا ہے. یہ پردے پڑ رہے ہیں، پردے پردے جو آپ نے لفظ استعمال کیا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. دیکھیں مرشد کریم کا ایک اور جملہ سن رکھیں. حضور نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر 6 ارب انسانوں کی چھاپ ہوتی ہے. آپ غور کریں، اس وقت جب یہ جملہ کہا تھا اس وقت یہ آبادی 6 ارب تھی، آج تو 7.5 ارب ہے. وہ آپ نے ایک فلم میں جملہ ڈائلاگ سنا ہوگا کہ وہ بچے کو دیکھ کے کہتا ہے کہاں اس پر ٹھپا لگا ہوا. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب ہم اس کا نام رکھتے ہیں تو ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں. مثلا میرا نام دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے. اگر میرا نام ڈیوڈ ہوتا تو آپ کہتے پتہ نہیں یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مقصود الحسن جو ہے یہ ضرور کوئی شیعہ کمیونٹی سے ہوگا. اب اندازے ہیں نا ان کے. اب اگر یہ عقیدے کے تحت رکھا گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوتا. لیکن چونکہ میرے والد کا نام محمد حسن خان تھا لہٰذا وہ حسن اس کے لیے لگ گیا. تو وہ مسلمان، پھر سنی، پھر عظیمی ہونا. اب مقصود الحسن عظیمی کیا مطلب ہوا؟ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سے سانچوں میں بند ہے. تو اب یہ نام میں نے تو نہیں رکھا،
میرے والدین نے رکھا، تو والدین کا نام رکھنا کیا ہوا؟ ہمارے شعور کی بنیادیں رکھ دیں. اب ہم آزاد طرز فکر کی بات کر رہے ہیں، تو آزادی یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے اللہ کی بات کو سمجھیں. اب ہمارے یہاں اسلام جو ہے وہ دیکھیں نا، لفظ اسلام کا مطلب ہم نے لیا سلامتی کا مذہب، حالانکہ لفظ اسلام کی میں نے عرض کیا کہ بھی لفظوں کی روٹس یعنی کہ اس کے مادے کو دیکھنا سیکھیں. تو لفظ اسلام کا مادہ سلم ہے، سلم سے تسلیم کرنا ہے، عقل سلیم ہے. اسلام کا مطلب ہوا کہ آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر کے جب اسے درست کریں گے اس دیے ہوئے نظام کے مطابق، تو آپ مسلم کہلائیں گے. یہاں سارے مسلمان بنے ہوئے. تو ہماری بنیادی سوچوں میں کس قدر تفاوت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ہم نے ترجمے میں کر دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ بھئی معبود کا لفظ جو ہے وہ تو آلریڈی وہاں ایگزسٹنگ تھا. اللہ کو تو وہ معبود مانتے ہی تھے، اس درجے مانتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے. حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہونا، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہونا، پھر وہاں پہ مدینے میں ایک عبداللہ بن ابی تھا، اس طرح سینکڑوں نام بچوں کے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ابدیت کا تعلق اور رشتہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اس لیے وہ بچوں کے نام اب عبداللہ رکھتے تھے کہ اللہ کا بندہ. حضور نے یہ تھوڑی کہا کہ اللہ معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے، سوری، انہوں نے کہا کہ اللہ معبود نہیں الہ ہے. اللہ معبود تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں وہ الہ بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ معبود ہے، الہ جو ہے وہ یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، کیونکہ ہماری حاجتیں یہ پوری کرتے ہیں. اب دیکھیں نا فکر میں کہاں سے ٹیڑھا پن آیا. وہ ایک ترجمے کی غلطی نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لاشعوری غلطی ہے؟ اگر لاشعوری غلطی ہے تو اس کا مطلب شیطان نے پر مارا ہے، اور اگر یہ شعوری غلطی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کوئی سازش ہے. تو اب مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک فخر کی بات ہے، لیکن مسلم ہونا اصل کہانی تھی. انگریزی میں آپ کو مسلم لکھا تو جاتا ہے، وہاں مسلمان نہیں لکھتا کوئی بھی، مسلم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے مسلم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مسلم کا مطلب تو ظلم کرنے والا ہوتا ہے. کبھی کسی مسلمان کو خیال نہیں آیا کہ یہ غلط لفظ بول رہے ہیں، یہ غلط پروناؤنس کر رہے ہیں، یہ غلط تلفظ یعنی ٹویسٹ آف ٹنگ سے ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں، تو انہیں کوئی ٹوکتا ہی نہیں. تو یہ جب رفتہ رفتہ آپ کا شعور کھلتا ہے تو پھر آپ کو اپنے شعور کی غلطیاں اور خامیاں دکھتی ہیں اور آپ ان کو درست کرتے چلے جاتے ہیں، یا آپ کو ان کا ادراک حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، تو آپ مسلمانی سے ہٹ کر مسلم بننے لگ جاتے ہیں. اب قرآن نے مسلم کہا یا مسلمان کہا؟ یہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. جی آپ کا شکریہ. جی جی وعلیکم السلام. جی ہاں، ہر چیز کی کیپیسٹی الگ ہے. اس کی مثال لے لیں کہ مکھی کی کیپیسٹی اور ہے، مچھر کی اور ہے. شہد کی مکھی بھی مکھی ہے لیکن اس کی کیپیسٹیاں اور ہیں. ہاں یا نہیں؟ عام مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ کیپیسٹی. اب اسی طرح ہاتھی کی کیپیسٹی اور آپ کی کیپیسٹی میں کتنا فرق ہے؟ کیوں جی؟ لا یکلف اللہ، اللہ کلف نہیں لگاتا. کلف میں نے کسی چیز سے کرنے کا کہنا یا کسی کام کے کرنے کا کہنا، تو اللہ آپ سے وہ کام کیوں کہے گا کہ اب آپ سے کہے کہ درخت کو اکھاڑو ہیں؟ اب آپ میں ہاتھی جتنا زور ہو تو آپ سون میں پکڑ کے درخت اکھاڑ کے پرے پھینک دیں گے، لیکن چونکہ آپ کے پاس اتنا زور نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کلاڑا چلاتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایک دوسری قسم کی صلاحیت ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا بندہ کتنی اہلیت کا حامل ہے. اب وہ ہم اپنی اہلیت کو خود ہی کم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آپ اور میں اپنی اہلیت ہم نے خود ہی طے کر لیا کہ بھی میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، تو آپ کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن اگر میرے اور آپ کے خیالات منفی ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کسی جوگا ہی نہیں، تو اب آپ سے کوئی کیا کام کہے گا؟ کیوں کہے گا؟ اور آپ کیوں کریں گے؟ جب آپ نے تسلیم ہی کر لیا کہ میں کسی قابل ہی نہیں،
لیکن نا یہ جملہ ہمارے یہاں بظاہر عاجزی کا جملہ بولا جاتا ہے، جی میں تو بڑا گنہگار ہوں. یہ اپروچ ہی غلط ہے. آپ گنہگار ہیں تو آپ اپنے گناہ کو ختم کریں. مسلم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے. آپ صرف تسلیم کر کے تو عدالت کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ آپ کو معافی دے دے. جب میں عدالت میں جا کے اپنے جرم کا اقرار ہی کر لوں گا بجائے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے، تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت سزا ہی تو دے گی مجھے. یہی تو ہو رہا ہے، سزا ہی تو مل رہی ہے ہمیں، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں، اور الزام لگا دیتے ہیں اللہ پہ کہ جی ہماری سکت ہی نہیں ہے اس لیے اللہ ہمیں کوئی وسعت ہی نہیں دے رہا. نہیں، اللہ نے کہا کہ وسیع تو آپ نے خود کو خود کرنا ہے. جتنا آپ وسیع کریں گے اللہ رب کریم اتنا کرم کریں گے. یعنی ایک طرح کا یہ چیلنج ہے نا کہ بھئی آپ اپنی وسعت کو خود بڑھائیں گے. اگر آپ بڑھائیں گے تو اللہ آپ کو اس کے مطابق آپ کو نوازتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو کیا؟ جی جناب. اصل میں یہ دو سٹیجز ہیں، ایک نزولی کیفیت میں ہے اور ایک سعودی کیفیت میں. جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تو آپ اصل میں برزخ میں اترے. کہاں؟ یعنی جنت سے دنیا میں آنے کے درمیان جو اسٹیشن ہے اس کا نام ہے برزخ. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو کیفیت تھی وہ جنتی حواس سے ڈیپریویشن کے بعد کی کیفیت ہے. جنتی حواس سے ڈیپریویٹ کیا گیا، آپ کو محروم کر دیا گیا، آپ کو ڈیموٹ کر دیا گیا، تو اب جو کیفیت بنی اسے برزخ کہا. اس کے بعد آپ نے اپنا جسم مثالی بنایا، تو وہاں کی دنیا ظاہر ہے کہ نہ وہ جنت کی دنیا ہے نہ وہ مادی دنیا ہے. جب جسم مثالی مزید نیچے اترا تو اس نے انصریت کا لباس پہنا. انصریت کا لباس مطلب عناصر جو ہیں زمین میں جو مادی عناصر ہیں ان سے مل کر آپ بنے. ہمارا جسم جو ہے ان سے مل کے بنا. اب اس وقت صورتحال یہ کہ آپ کے اندر جسم مثالی بھی ہے جو کہ عالم برزخ کی تخلیق ہے. اس سے اوپر آپ جنتی لباس میں، وہ بھی آپ کا ایک وجود ہے. اس سے اوپر آپ اس کیفیت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں ساروں سے. اس سے اوپر وہ مقام ہے جب آپ کو علم الاسماء عطا کیا جا رہا ہے. اس سے اوپر وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کے اندر نفخت فیہ من الروح ہوا. یہ سارے مقامات ہیں. اس سے اوپر الستو بربکم ہے، اس سے اوپر کن ہے. تو یہ سارے درجہ بدرجہ یہ 8 اسٹیشن آپ گزر کے دنیا میں تشریف لے آئے. یہ 9واں اسٹیشن ہے. اب جب یہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، جب اس مادی جسم کو آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں یا جس میں مثالی اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی میری رفتار بڑھ گئی، اب میں اس کو ساتھ لے کے بوجھ کو نہیں چل سکتا. یہاں جو تجربے کرنے تھے وہ اس نے کر لیے، اچھے یا برے، دیٹ از انذر اسٹوری. وہ کتاب المرقوم بن گئی. اگر اچھی کتاب بنی تو اب آپ اعراف میں جا رہے ہیں. وہی برزخ واپسی پہ اب اعراف کہلا رہے ہیں. اور یہ موت سے لے کر قیامت تک کا عرصہ جو ہے یہ سارا اعراف ہے. پھر قیامت یعنی کہ جب روح کے حواس قائم کیے جائیں گے، یعنی آپ کا جس میں مثالی اور نسمہ بھی ڈسکارڈ ہو جائے گا. اب آپ کا نقطہ ذات اور آپ کے روح کے حواس سے آراستہ جسم جو ہے وہ آگے چلے گا اور وہ حشر نشر تک جائے گا. اور جاتے جاتے وہاں تک اس کے حواس کی رفتاریں بڑھ کر 1,82,50,000 گنا ہو جائیں گی. تو کیا ہوگا؟ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو جمع کر سکیں. اس کو حشر کا ہے. اور پھر نشر کر سکیں، یعنی کہ اللہ کے بہاف پہ آگے انہیں کائنات میں نشر کرنا ہے. آپ نے حشر نشر کا اصل مفہوم یہ، ہم کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اس دن وہ ان سے حساب کتاب ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے اس کے مطابق یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. پھر وہاں آپ رہیں گے. جنت والوں کے بارے میں خالدین فیہا ابدن، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہ ابد تک وہاں رہیں گے. پھر عبدالآباد ایک اسٹیشن ہے، یعنی آپ واپس اللہ کے ذہن میں واپس جائیں گے. بشرطے آپ کو شوق تو ہو جانے کا. آپ جنت کے لالچ میں لٹک گئے تو پھر جنت میں ہی لٹکے رہیں گے. یہ بات کلندر بابا اولیاء نے کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیاء میں مکتوب گرامی میں ارشاد فرمائی ہے کہ روحانیت میں اللہ کے سوا کسی اور غرض یا غایت کو شامل کرنا کفر ہے. یعنی جب آپ اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمارا مقصد حیات اللہ کو حاصل کرنا یا اللہ سے واصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟
یہ برزخ اور اعراف واضح ہو گیا کہ نہیں؟ جی سر ہو گیا، تھینک یو۔ جی جناب۔ یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، جی جی جو یہ پوری جو ان کی ساری باتیں ان کی قوم کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور تفریح کا جو ہے وہ نہیں، جی جی کئی باتیں جو ہے واضح نہیں ہوتی، بیمار پڑے تو ان کی جسمانی کنڈیشن تھی، کہتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ کیڑے اصل میں انبیاء کرام کی طرز فکر کی وضاحت کو اب یہ اینگل جو ہے کہ اگر آپ انبیاء کرام کی طرز فکر کے حامل بندے ہیں تو آپ بیماری کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے صحت دے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے شفا دے، کیا کہا؟ انی مسند در، مجھے ضرر نے چھو لیا، یعنی مجھ سے احتیاط نہیں ہوئی، میں اس مخلوق کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ غور کریں، اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح سے انبیاء کرام کی طرز فکر کے حامل بندے نے اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات حاصل کی۔ اب اس میں جو بتایا گیا کہ ان سے کوئی سہو ہوا، کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے سب کچھ ان کی مال و دولت اور اولاد اور سب کچھ چھوٹ گیا، چھین لیا گیا، ختم ہو گیا، لیکن وہ بندہ اپنی طرز فکر پہ قائم رہا، اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ جو کچھ تھا اس سے زیادہ اس کو عطا کر دیا۔ یہ بات حضرت ایوب کے قصے میں، یعنی کہ ہم نبی کی طرز فکر کو ڈیفائن کیا گیا، قوم کے ساتھ بحث ہی نہیں کی کہ اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ جو کلام پاک میں انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا یا ان کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سارے ان کی طرز فکر کے مختلف زاویے واضح کیے گئے ہیں، جو کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اپنانے ہیں۔ اجتماعی طور پہ مطلب ساروں کے زاویہ نگاہ کو، نظر کو اپنانا ہے، ان سارے انبیاء کرام کو، کسی ایک کو دوسرے پہ ہم فوقیت نہیں دیتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر چونکہ تمام انبیاء کرام کے خصائل موجود ہیں، اس لیے ہمیں بیسیکلی کسی اور نبی کی طرف پرٹیکولرلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بیماری کا چیپٹر جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح سے اب حضرت ایوب کی زندگی میں تھا اور ان کو واضح کیا گیا، ہاں یا نہیں؟ تو یہ اصل میں انبیاء کرام کی طرز فکر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور دیکھیں، فکر انسانی کے لیے جو راہیں اللہ نے پسند کی ہیں، متعین نہیں کی، پسند کی ہیں کہ اس کی مخلوق ان راہوں پہ چل کے اللہ کا عرفان حاصل کرے، تو وہ طرزیں انبیاء کرام کی طرز فکر ہے۔ اب بیماری میں وہ شکوہ نہیں کر رہے، بیماری میں وہ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو سکین کر رہے ہیں، ان کی کریکشن کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے کرم کیا، وہ صحتیاب ہو گئے، نہ صرف صحتیاب ہو گئے بلکہ ان کے سب کچھ انہیں واپس بھی مل گیا، بلکہ اسے دگنا مل گیا۔ اسی کے ذیل میں شاید یہ آیت ہے، وَآتَيْنَا مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے اس کو عطا کیا مثلہم، جیسا کہ اس کے پاس تھا، معہم، اس کے ساتھ، یعنی کہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی عطا کیا اور اس کی طرح مزید بھی عطا کیا۔ تو یہ ان کی طرز فکر یا روش، جو طرز عمل تھی، اس کا انعام بھی بتا دیا، اس کے نتائج بھی بتا دیے۔ جی جی ہاں، صبر کا یہ جو مفہوم ہے نا ہمارے ہاں کہ برداشت کرنا، یہ غلط ہے۔ صبر کا مفہوم ہے لگے رہنا، صبر کا مفہوم ہے استقامت سے، پامردی سے، ثابت قدمی سے، جس کام سے لگے ہوئے اس میں لگے رہیے۔ اور یہ سارا سسٹم جو ہے ظاہر ہے اس کا نتیجہ کامیابی کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو صبر کا مطلب حضرت ایوب نے جناب ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تو وہ کیڑا نیچے گرتا تھا تو اٹھا کے واپس رکھ لیتے تھے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟
اب یہ روایت ہے, یہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کیسے ہو گیا تھا, لیکن روایتوں میں اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا کہ وہ غیر انسانی ہو گیا, غیر عقلی ہو گیا, غیر فطری ہو گیا. جی آپ کا شکریہ جی. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ اطلاع ہمیں چار یعنی واحد خیال تصور اور مذہب احساس کی صورت میں ملتی ہے اور چار زون سے گزر کے آتی ہے. یعنی پہلا اس کا تجلی کا زون ہو گیا, دوسرا نور سے روشنی اور پھر وہ مذہب بنتا ہے. یعنی پریزم کا ہم نے جو پڑھا تھا کہ وہ روشنی والے زون میں جب آتی ہے تو اس میں ہم معنی پہناتے ہیں اپنی طرف سے. تو ابا جی کا میں نے پڑھا ہے کہ کچھ یعنی ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جو تجلی کے زون سے نا اطلاع کو کیچ کرتے ہیں اور وہیں پر وہ اسلام مظہر بن جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تجلی کے زون سے اطلاع کو کیچ کیا جا سکتا ہے اور نور کے زون سے. جی ہاں, ہم پریزم سے نکلنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, تو اس وہاں تک یعنی اطلاع کو وہاں تک کیچ کرنے کے لیے یعنی کس طرح ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ اس کا طریقہ تھیوریٹیکلی ایک جملے میں یہ ہے کہ آپ اپنے شعور کو مضبوط کریں اور اپنے لاشعور سے اتنا ہم آہنگ کر لیں کہ لاشعوری سطح پہ اطلاع تک آپ کا شعور پہنچ جائے. جب اطلاع لاشعور میں آئی, وہاں سے وہ خیال بنی, پھر وہ تصور بنی, پھر وہ احساس بنی, پھر وہ الیکٹریکل امپلس بنی, پھر جا کے آپ کے اندر وہ کیمیکل امپلس بنی, پھر آپ کے جب وہ موٹر امپلس بنتی ہے تب جا کے آپ کو اس کا شعور ہوتا ہے. غور کریں. اب اگر آپ کا شعور اتنا توانا ہو جائے کہ حواس پہ آپ کو اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے کہ آپ دن کے حواس کے بجائے رات کے حواس, اور پھر اس کو روح حیوانی کی سطح سے اٹھ کر روح انسانی کی سطح پہ, اور روح انسانی کی سطح سے اوپر اٹھ کر روح اعظم کے درجے پہ برتنا سیکھ لیں. اب یہ تو ہوئی تھیوری, تھیوریٹیکلی سمجھ آ گیا. اب پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ کو طرز فکر اپنانی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی. وہ طرز فکر اپنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر اپنے مرشد کریم سے رجوع کریں گے, آپ ان کی طرز فکر حاصل کریں گے, کیونکہ وہ بندہ آلریڈی طرز فکر سے آراستہ ہے, اس طرز فکر کو جو اللہ کو پسند ہے. جب آپ اس طرز فکر کے حامل ہوں گے تبھی تو آپ کا شعور لاشعور سے متصل ہو سکے گا, اس قابل ہوگا, اتنا توانا ہو سکے گا کہ آپ لاشعوری تحریکات کو پورے کا پورا وصول کر سکیں. اب حضور کلندر بابا علیہ نے مکتوب گرامی میں کیا بتایا کہ ہمارے شعور کا یہ عالم ہے, اس کی پستی کا, کہ وہ لوہے محفوظ سے آنے والی ہر 1000 میں سے صرف ایک اطلاع وصول کرتا ہے, اور پھر اسے توڑتا ہے, پھر مروڑتا ہے, اور پھر مسخ کر کے اپنے ذہن میں سجا لیتا ہے. تو شعور کو کیا کرنا ہے؟ پالش بھی کرنا ہے, اسے توانا بھی کرنا ہے, تاکہ ایک تو وہ مسخ کرنے سے باز آئے, پھر مروڑنے سے باز آئے, یعنی ٹویسٹ کرنے سے, باتوں کو اپنے مطلب پہنانے سے باز آئے, اور اس کے بعد وہ اس کو توڑنے سے باز آئے, یعنی ٹکڑوں میں ایک اطلاع کے ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ ہمارے ذہنی شعوری کارکردگی کا پورا حال اس ایک جملے میں بتا دیا انہوں نے. تو ان چیزوں سے باز آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پھر اس محدودیت کو ختم کرنا ہے کہ 1000 میں سے آپ ایک اطلاع وصول کرتے ہیں. تو ایک کے بجائے آپ نے پہلے تو ایک اطلاع کو پورا وصول کرنا سیکھیں گے نا, پھر 2 کریں گے, پھر 3 ہوتی جائیں گی, 4 ہو جائیں گی. رفتہ رفتہ کیا ہوگا؟ آپ 1000 میں سے 10, 20, 50, 100, 200 کچھ تو وصول کرنا سیکھ جائیں گے. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ بڑا ذہن ہوتا جائے گا. لوح قلم کے آخری جملے کیا ہیں؟ اگر ہم وسیع تر اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں تو اس کا ذریعہ بجز روحانی علوم اور کچھ نہیں, اور روحانی علوم کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ لوح قلم کے آخری جملے ہیں, ہاں یا نہیں؟ پڑھا ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تھیوریٹیکلی تو میں نے عرض کر دیا, اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا کس نے؟ آپ نے یا اللہ نے؟ کیوں جی؟ کس نے کرنا ہے؟ شاباش. میں نے سمجھا تھا کہیں گے جی جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے یا بابے نے کرنا ہے. دیکھیں نا, بابے نے تو ہمیں طریقہ بتا دیا, ساری بات کھول کے بتا دی, اب ساتھ میں طریقے بھی بتا دیے. اب دیکھیں نا, لوح قلم میں 4 باتیں ہیں کل پریکٹیکل کی. تھیوریٹیکلی سمجھ آ گئی, اب پریکٹیکل پہ آ جائیں. پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ پلکیں نہیں جھپکنے دینی. غور کریں تاکہ آپ کی قوت ارادی بڑھے. کم سونا ہے تاکہ آپ کی قوت ارادی بڑھے. سارا کھیل قوت ارادی کا ہے. پھر تیسری بات ہے مراقبہ کرنا ہے. وہ نقطہ ذات کا مراقبہ ہے, نفی ذات کا مراقبہ ہے, ہاں یا نہیں؟
خود کو روشنی کے ایک نقطے کی صورت دیکھنے والا مراقبہ کہاں تجویز کیا ہے؟ لوح قلم میں ہے یا نہیں؟ جی تو جو فارم دیا تھا نا اس میں بھی تجویز کیا گیا ہے نقطہ. عرض یہ ہے کہ وہ جب آپ سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کو تصور شیخ کا مراقبہ کرنا ہے نا، ساتھ میں اضافی طور پہ اگر آپ کا شوق ہو اور آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے سانس پورا لینا. اب ہم لوگ اتنے مصروف لوگ ہیں کہ ہمارے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ سانس پورا لو تو کہتے ہیں جی کس وقت لیں؟ میں کہتا ہوں جس وقت فارغ ہو تب لے لیا کرو. دیکھیں نا زندگی کا سارا نظام سانس پہ چل رہا ہے نا، تو سانس پہ تو کنٹرول ہے نہیں، تو باقی اشیاء پہ، باقی اطلاعات پہ کیا کنٹرول حاصل کریں گے؟ اب یہ غیر ارادی، غیر شعوری، غیر اختیاری حرکت پہ جب آپ کا کنٹرول آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ غیر کٹتے جائیں گے، اپنائیت آتی چلی جائے گی، غیریت ختم ہو جائے گی، یہ غیر شعوری شعوری بن جائے گا، غیر اختیاری اختیاری بن جائے گا، غیر ارادی ارادی بنتا چلا جائے گا. ابھی تو بات ہو رہی ہے اے بی سی. ابا نے کیا کہا کہ مجھے ساری زندگی انہوں نے مبادیات ہی میں الجھائے رکھا، میں تو مبادیات پہ ہی بات کرتا رہ گیا. اب ابا کے اس جملے پہ غور کریں، وہ کیا فرما کے کہ مبادیات 65 سال وہ بات کرتے رہے اور مبادیات کی بات ہوتی رہی، ابتدائی باتیں ہوتی رہیں. پنجابی کا ایک لفظ ایسی گھگو بنے سنتے رہے. یہ شکوہ ابا نے خود کئی دفعہ کیا تقریروں میں کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی پوچھو کہ جی ابا نے کیسی تقریر کی، کیا کہا، تو کہیں گے جی بہت خوب کہا. کیا کہا یہ نہیں پتا، یاد نہیں. تو ہمارا شعور اتنا مدقوق اور اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک نشست میں کی ہوئی مرشد کریم کی بات کو نہیں سمیٹ سکا. خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا جفی ڈال لیں گے اللہ کو. تو سارا کھیل، سارا نظام ہے آپ کے شعور کی مضبوطی کا. شعور کو مضبوط کرنا ہے. حضور مرشد کریم نے کئی بار یہ بات فرمائی، اسے میں گلہ کہوں یا ایک اظہار افسوس کہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں جب بھی کوئی بات مجھ سے پوچھتا ہے وہ اپنے مسائل کی بات پوچھتا ہے. باہر میں جاتا ہوں امریکہ یا برطانیہ تو وہاں لوگ مجھ سے علمی سوال پوچھتے ہیں، ان کو زیادہ دلچسپی علم میں ہوتی ہے. اور یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ آپ غور کر لیجئے. یہی حال ہمارا ہے. تو میں نے آپ کو اس کے دونوں پہلو عرض کر دیے، تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی صرف ہوا میں بات نہیں عرض کی کہ بھئی یہ یوں ہے تو یوں ہے تو یوں کر لو. بھائی اصل گیم ہے شعور کو مضبوط کرنے کی، شعوری توانائی. آپ کہتے ہیں شعور کو سسپینڈ کر دو، شعور کو ختم کر دو. ابا نے صاف کہا کہ نہیں بھائی، شعور کو انہوں نے مثال جو دی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. حضور مرشد کریم نے کہا کہ شعور کو ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے لاشعور کی جھلک نظر آئے. یعنی اس کو توانا کرنا ہے اور اتنا شفاف بنانا ہے کہ اس میں سے لاشعور کی جھلک نظر آئے. اگر کوئی بندہ یہ کر لیتا ہے تو وہ ایک روحانی بندہ بن گیا. یہ ہے روحانی تشخص جس کا ذکر آپ کے قاعدہ نمبر 1 میں کیا گیا. لیکن آپ کے قواعد و ضوابط محض جیسے قرآن میں بس لکھی ہوئی ہیں باتیں، تو یہ بھی لکھی ہوئی بات ہے. اب وہاں تو صاف لکھا ہے کہ سلسلے میں کوئی گدی نشین ہو کے نہیں بیٹھے گا اور کوئی کسی کو مرید نہیں کہے گا، دوست کے لقب سے یاد کریں گے. لکھا یا نہیں؟ اب ہر حال اور ہر کال میں روحانی تشخص برقرار رکھنا، یعنی ہر حال اور ہر کال، ہر حال کے ہر حالت میں، کال کے ہر بات میں کیا نظر آئے؟ آپ کے شعور میں لاشعور کی جھلک دکھ رہی ہو. یہ فرمائش کی جا رہی ہے. یہاں شعوری بیچارہ اتنا مذکوک ہے، اتنا کمزور ہے، ذرا سا لاشعور اس پہ زور ڈالتا ہے وہ وہیں چوپٹ ہو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے. ہاں یا نہیں؟ چلے میرا خیال ہے کافی ہو گئی، یا کسی نے اور کوئی بات کہنی ہے؟ اسٹے بلیسڈ، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرشد کریم کی طرز فکر سے آراستہ کر دے. الہی آمین. اللہ حافظ.